أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آج ہماری جو تفسیر ہوگی سورہ کہف آیت نمبر 60 سے. جیسا کہ ہمارے پاس دو قصہ گزر چکا ہے، ایک ہے اصحاب الکہف، دوسرا اصحاب الجنتین. تیسرا جو قصہ ہے موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا. یہ قصہ جو علم کے فتنے میں مشہور ہے. اب یہ قصہ کیا ہے؟ سب سے پہلے بخاری کی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنو اسرائیل میں بیان دیتے ہیں. ایسا بیان دیتے ہیں کہ تمام لوگ رونے لگتے ہیں. بیان کے بعد ایک شخص موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ تم سے بھی بڑا جاننے والا ہے اس دنیا میں؟ کیا اس دنیا میں تم سے بڑا علم والا ہے کوئی؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، میرے سے بڑھ کر جاننے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ نے کہا کہ موسیٰ جاؤ، ایک جگہ ہے جہاں دو سمندر ملتے ہیں، مجمع البحرین، جہاں دو سمندر ملتے ہیں، وہاں ایک بندہ ہے جس کا نام خضر علیہ السلام، وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم وہاں جاؤ، وہاں آپ کو وہ شخص ملے گا. کہاں جانا ہے؟ دو سمندر جہاں ملتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیسا معلوم ہے کہ کہاں دو سمندر ملتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ ساتھ میں کیا لے کر جاؤ؟ مچھلی لے کر جاؤ. جہاں مچھلی آپ سے گم جاتا ہے وہیں آپ کو خضر علیہ السلام ملیں گے. وہیں آپ کو خضر علیہ السلام ملیں گے. اچھی بات ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام اپنا اس سفر شروع کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ یوشع بن نون. اور موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے جاتے ہیں کس کو؟ خضر علیہ السلام سے کو ملنے کے لیے جاتے ہیں. تو یہ جو سفر جو موسیٰ علیہ السلام کس کے لیے گئے تھے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. کس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے؟ خضر علیہ السلام سے. یعنی کہ جس طرح ہم بزنس کے لیے یہاں وہاں جاتے ہیں، کمانے کے لیے جاتے ہیں، علم کے لیے سفر کریں. آج تو یہ بہت کم ہے، یاد رکھیں، بہت کم. آج کمانے کے لیے تو ہم سفر کرتے ہیں، دین کے لیے نہیں. جبکہ موسیٰ علیہ السلام دین کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. علم کے لیے سفر کرنا ہے. پھر اس کے بعد اب یہ سفر جو ہے نا، موسیٰ علیہ السلام یوشع سے کہتے ہیں کہ یوشع بن نون. کون ہی؟ یوشع بن نون. ان سے کہتے ہیں تم جو ہے نا ایک ٹفن میں مچھلی لے لو. مچھلی لے لو. وہ مچھلی جو ہے نا نمک لگایا ہوا، مطلب مرا ہوا مچھی تھا، اس میں نمک وغیرہ لگا ہوا تھا. تو یوشع بن نون مچھی بھی لے لیتے ہیں ٹفن میں. اب وہ دونوں سفر شروع کرتے ہیں. کہاں جانا ہے وہ دونوں کو؟ جہاں دو سمندر ملتا ہے. اچھی بات، دونوں نکلتے ہیں. بیچ میں موسیٰ اور یوشع دونوں تھک جاتے ہیں. دونوں ایک پتھر چھٹان کے بعد جو نا تھوڑی دیر لیٹتے ہیں، ریسٹ لینے کے لیے لیٹتے ہیں. چھٹان مطلب بڑا پتھر کے پاس موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹیک لگا کے تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، اور یوشع بھی جو نا وہیں بیٹھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے رہتے ہیں. اب یوشع، ان کے ٹفن کن کے پاس ہے؟ یوشع کے پاس ہے. اب یوشع سڈن دیکھتے ہیں جو ٹفن سے مچھی زندہ ہو کے نکلتا ہے. مچھی زندہ ہو کے نکلتی ہے. کس سے؟ ٹفن سے. عجیب ہے، مرا ہوا مچھی زندہ ہو کے. اللہ کے لیے آسان ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام معلوم ہے کہ پرندہ کٹ کٹ کر کے پیس پیس کر کے جو نا پہاڑ پہ رکھ دیے تھے، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ زندہ ہو کے نکل گیا. اللہ کے لیے آسان ہے. ہاں، ریسٹ لے رہے تھے موسیٰ علیہ السلام. یوشع بن نون دیکھ رہے تھے جو نا ٹفن سے جو نا مچھی نکل رہا تھا کیسے زندہ ہو کے. وہ بھی نمک لگایا ہوا مچھی کھانے کے لیے تھا، لیکن زندہ ہو کے ٹفن سے نکل رہا تھا. نکل کر کہاں گیا؟ سمندر پہ گیا. جب وہ مچھی سمندر کے پاس گیا، سمندر کا پورا پانی جو نا ٹہر گیا. ایسے ہی مطلب جیسا کہ پانی جاتے رہتا، نہیں گیا پانی. اس طرح پتھر کی جگہ، پتھر کی طرح پورا پانی ٹہر گیا. ایک ہی جگہ ٹہر گیا پورا پانی. اس کے بعد یہ مچھی پانی میں سوراخ بنا کے اندر جاتی ہے. عجیب.
اب کوئی چیز پانی میں جاتی ہے تو سوراخ نہیں بناتی ہے. یہ مچھی زندہ ہو کے ٹفن سے نکلتی ہے. جب پانی کے اندر جاتی ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, وہ پانی میں سوراخ, جیسا کہ سرنگ بناتی ہیں, زمین کے اندر سرنگ بناتی ہیں اس زمانے میں, دیکھیں گے سرنگ جانے کے لیے, یہاں سے وہاں جانے کے لیے راستہ, اس طرح مچھی سمندر کے اندر بڑا سرنگ بنا کے جو ہے نا سمندر کے اندر جاتی ہے. بڑا عجیب لگتا ہے یوشع بن نون. یہ پورا واقعہ دیکھتی ہیں یوشع بن نون زندہ ہو کر سمندر کے اندر چلا گیا, وہ بھی عجیب طریقے سے, لیکن بولنا بھول گئے. کسے؟ موسیٰ علیہ السلام کو. تو موسیٰ علیہ السلام کو سفر میں بھوک لگتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یوشع سے, اے یوشع تھوڑا کھانے کے لیے لے کر آؤ, تھوڑا مچھی لے کر آؤ, جو ہم کو بھوک لگ رہی, آتی نا غدا آنا, ناشتہ لے کر آؤ, تھوڑا بھوک لگ رہی ہے ہم کو. تو یوشع بن نون کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا؟ یوشع علیہ السلام نے کہا کہ ہم وہاں اس سے پہلے جو سفر میں پہلے جو ٹھہرے ہوئے تھے, جہاں آپ تھوڑی دیر ریسٹ لیے تھے, اس وقت جو ہمارے ٹفن میں جو مچھی تھا وہ زندہ ہو کے جو ہے نا سمندر کے اندر چلا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں یہی وہ جگہ تھے, ما کننا نبغی, یہی وہ جگہ تھا. اللہ نے کہا کہ جہاں آپ کا مچھی آپ سے گم ہو جائے وہیں آپ کو خضر علیہ السلام ملیں گے. تو پھر جو ہے نا یوشع اور موسیٰ دونوں ریورس میں آتے ہیں, پیچھے آتے ہیں, دونوں جو ہے نا پیچھے آتے ہیں, جہاں مچھی گما تھا وہاں آتے ہیں, وہاں ان کو جو ہے نا خضر علیہ السلام ملتے ہیں. آج کے سبق کا جو ہے نا وہ قصہ ہے. چلیے ہم لوگ تفسیر دیکھیں گے. دیکھیے سورہ کہف آیت نمبر 60. وَإِذْ قَالَ, جب کہا موسیٰ نے, جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لی فتح, اپنے نوجوان سے, لی فتح اپنے نوجوان سے. موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کے لیے کون تھے؟ یوشع بن نون. یوشع بن نون یہ کون ہی یوشع بن نون؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ نبی بنے تھے. یہ یوشع بن نون, ان کے لیے اللہ نے سورج کو تھوڑی دیر رکا دیا. یہ یوشع بن نون جو بیت المقدس کو فتح کیے, یعنی کہ یوشع بن نون یہ کس کی خدمت کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی. اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی انسان اپنے لیے کوئی خدمت کے لیے رکھتا ہے تو جائز ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی خدمت کے لیے کسے رکھتے ہیں؟ یوشع بن نون. آگے چل کو یہ نبی بنتے ہیں, بلکہ آگے چل کو یہ بیت المقدس فتح کرتے ہیں. جیسا کہ ہمارے نبی کی خدمت کے لیے کون تھے؟ انس رضی اللہ عنہ. اسی طرح ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ جو ہمارے نبی کی خدمت کرتے ہیں. یعنی کہ خدمت کے لیے کسی کو رکھنا جائز ہے, جس طرح موسیٰ علیہ السلام یوشع کو رکھتے ہیں. ہاں, لفتح اپنے نوجوان سے کہتے ہیں. بلکہ مفسرین نے کہا کہ قرآن میں, مفسرین نہیں, میں نے دیکھا کہ قرآن میں نوجوان کا لفظ 8 مرتبہ آ کر ہے. قرآن میں لفظ نوجوان, جیسا کہ اذ اول فتیہ, سورہ کہف میں فتیہ کا لفظ نوجوان, قرآن میں لفظ نوجوان مشتقات کے ساتھ یعنی کہ 8 مرتبہ آ کر ہے. تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان سے کہتے ہیں, اپنے نوجوان ساتھی سے کہتے ہیں لا ابرح, برابر ہم سفر کریں گے. موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان ساتھی سے کہتی کہ برابر ہم سفر کریں گے. کہاں تک؟ حتی, یہاں تک, ابلغا, یہاں تک ہم پہنچ جائے, مجمع, جمع ہونا, بحرین, 2 سمندر. موسیٰ یوشع سے کہتی کہ یوشع ہم سفر کریں گے, کہاں تک؟ جہاں 2 سمندر ملتا ہے, کیونکہ وہیں ہم کو خضر علیہ السلام ملیں گے. او یا امضی, یا ہم سفر کریں گے حقبہ, ایک لمبی مدت ہم سفر کریں گے, یعنی کہ جتنا ہو سکے 80 سال, جیسے کہ جتنا ہو سکے ہم سفر کریں گے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے یوشع, ہم 2 سمندر جہاں ملتا ہے ہم وہاں تک سفر کریں گے, یعنی تو وہاں تک سفر کریں گے جہاں ہم کو خضر علیہ السلام ملنا ہے. یعنی کہ خضر علیہ السلام جہاں تک ان کے ملنے کے لیے ہم کو جانا پڑے گا, ہم وہاں جائیں گے. یعنی کہ سفر کرتے رہیں گے جب تک ہم کو خضر علیہ السلام نہ ملے. اس سے ایک بات کیا معلوم ہوئی کہ علم کے لیے سفر کرنا چاہیے. جس طرح ہم بزنس کے لیے سفر کرتے ہیں, علم کے لیے سفر کرنا ثواب ہے. بلکہ انسان اگر کوئی علم کے لیے سفر کرتا ہے, اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو اس کے لیے جنت ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما, علم کے لیے سفر کرنا, صحابہ بس علم کے لیے سفر کرتے تھے, بلکہ علماء کی کتابیں ہی الرحلہ فی طلب العلم, علم حاصل کے لیے سفر کرنا یہ ثواب ہے, سب سے عظیم نیکی ہے. اس طرح جو نا موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتی, کس کے پاس؟ خضر علیہ السلام کے پاس. اچھا, مجمع البحرین, جہاں 2 سمندر ملتا ہے, یہ کہاں ہے؟ امام قرطبی نے فرمایا کہ طنجہ, طنجہ ایک جگہ ہے آج, کہتے ہیں کہ وہیں 2 سمندر ملتا ہے.
اب یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب میں لکھو مجمع البحرین طنجہ، طا نون جا تا، طنجہ. وہاں ایک جگہ ہے جہاں جو ہے نا دو سمندر ملتا ہے. میں آپ کو لنک بھی بھیجا ہوں گروپ میں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب یہ دونوں سفر کے لیے نکل گئے. ہاں، اس کے بعد فلما پس بلغا، پس وہ دونوں پہنچ گئے. اب وہ سفر کے لیے نکل گئے، موسیٰ اور یوشع سفر کے لیے نکل گئے علیہم السلام. بلغا، وہ پہنچ جاتی ہیں کہاں؟ مجمع، جہاں جمع ہوتا ہے دو سمندر. ان کو معلوم نہیں ہے، اس زمانے میں کوئی لوکیشن وغیرہ نہیں تھا، موبائل وغیرہ نہیں تھا، لیکن وہ دونوں پہنچ جاتی جہاں دو سمندر ملتا ہے. مجمع بینہما، جہاں دو سمندر ملتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اب پہنچنے کے بعد اب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع تھوڑی دیر ریسٹ لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں. یوشع دیکھتے ہیں جو نا ٹفن میں جو مچھی ہے، مرا ہوا مچھی، زندہ ہو کے باہر نکلتا ہے اور سمندر کے اندر گھس جاتا ہے. وہ دیکھتے ہیں، دیکھیے فلما بلغ، پس وہ دونوں پہنچ جاتی ہیں مجمع بینہما، جہاں دو سمندر ملتا ہے. نسیا حوتہما، وہ دونوں اپنے مچھی کو بھول جاتے ہیں. یعنی کہ خضر علیہ السلام، اللہ نے کہا کہ جہاں مچھی آپ کا بھول جائے وہیں آپ کو خضر علیہ السلام ملیں گے. لیکن یوشع بن نون دیکھتے ہیں کہ جو نا مچھی وہاں سے ہم سے چھوڑ کر چل جاتی ہے. خضر علیہ السلام یہ بولنا بھول گئے تھے. کیا ہوا تھا وہاں؟ فاتخذ، پس وہ بنا لیا، مچھی جو ہے نا ٹفن سے نکلتا ہے، سبیلہ، اپنا راستہ بناتا ہے. یعنی کہ ٹفن سے ہے مچھی، مرا ہوا ہے مچھی، زندہ ہو کے نکلتا ہے کس کی طرف؟ فی البحر، سمندر کی طرف. سارابا، سرنگ، جس طرح ہم زمین کے اندر سرنگ بناتی ہیں نا، اس طرح جو ہے نا یہ مچھی ٹفن سے زندہ ہو کے نکلتا ہے، یہ جو سمندر میں سرنگ بنا کے جو ہے نا اندر چل جاتا ہے. عجیب ہے، یہ تو بڑا عجیب تھا، ان کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ کیسا ہے. اب یہ دیکھ کر بھول گئے. نسیہ حوتہما، بھول گئے. کون؟ یوشع بن نون. یہ دیکھ کے پھر بھول جاتی ہیں بھولنے کے لیے، کیونکہ انسان ہے، انسان بھول جاتا ہے. اس طرح جو ہے نا یہ بھی بھول گئے. اب چلیے فلما جاوزا، پس وہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں. اب ان کو معلوم نہیں کہ وہی جگہ ہے کر کے. اب یہ دونوں وہاں سے نکل گئے. اب یہ یوشع اور موسیٰ جو ہے نا جہاں رکے تھے وہیں جو ہے نا مچھی سمندر میں نکل کے چلی گئی. اب پھر وہاں سے یوشع اور موسیٰ دونوں جو ہے نا وہاں سے نکل جاتے ہیں. فلما جاوزا، پھر وہ دونوں وہاں سے پار ہو جاتے ہیں اور تھوڑی دور آتے ہیں. سمجھے یہاں ہوتا ہے سمندر، سمجھے یہاں مچھی جو ہے نا ان سے غائب ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر ریسٹ لیے تھے، مچھی غائب ہو گیا، یوشع بن نون بولنا بھول گئے. پھر وہاں سے دونوں فلما جاوزا، پھر وہ دونوں وہاں سے پار ہو جاتی، تھوڑے آگے چل جاتے ہیں. موسیٰ اور یوشع تھوڑے آگے چل جاتے ہیں. قال لفتح، موسیٰ علیہ السلام نے لفتح اپنے نوجوان سے کہا، یعنی کہ یوشع سے کہتے ہیں آتینا، ہم کو دے دو، غداءنا، ہمارا ظہرانا، ہمارا ناشتہ، غداءنا یعنی کہ ہم کو کھانے کے لیے کچھ دے دو. غدا بولتی ہیں کہ ظہر کے کھانے کے لیے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا بہت زیادہ تھکن ہوئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آتینا، ہم کو دے دو، غداءنا، ہمارا ناشتہ، یعنی تو ہمارا ظہرانا، ظہر کے لیے کھانے کے لیے جو ٹفن میں جو مچھی ہے وہ ہم کو دے دو. کیوں پوچھے موسیٰ علیہ السلام؟ لقد، تحقیق ہے، لقینا، ہم کو پہنچا ہے، من سفرینا، ہمارے اس سفر میں، ہذا نصبا، تھکن ہوا ہے. نصبا، تھکن. موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ تھک گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا تھوڑی دیر آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام یوشع سے کہتی کہ ہم کو تھوڑا جو ہے نا وہ دے دو، کیا وہ مچھی، کیونکہ ہم بہت زیادہ تھک گئی اس سفر میں، بہت زیادہ تھک گئی اس سفر میں. یعنی کہ یہاں مفسرین نے کہا کہ اگر آپ علم کے لیے جاتی ہیں تو آپ کو تھکن ہوگی، آرام سے علم حاصل نہیں ہوگا. یاد رکھیں، دین کا علم انسان آرام سے حاصل نہیں کر سکتا، اسے سفر میں بھوکا رہنا پڑے گا، سفر میں مشکلات آئیں گے، لیکن صبر کریں. علم کے لیے انسان بولے کہ بیٹھے جگہ محل میں بیٹھ کے علم حاصل کریں گے، نہیں ہو سکتا. دین کے علم کے لیے قربانی بہت ضروری ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام سفر کے لیے نکلتے ہیں، ان کو کھانے کے لیے جو ہے نا مچھی پوچھتے ہیں، لیکن مچھی بھی نہیں رہتا ہے. دیکھیں تھکن ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کو تھکن بھی ہوتی ہے اور کھانے کے لیے مچھلی بھی نہیں ہے. کیوں نکلے موسیٰ علیہ السلام؟ علم حاصل کرنے کے لیے. یعنی کہ اگر آپ بھی علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں گے تو آپ کو بھی تھکن ہوگی. گویا کہ آپ کو جو ہے نا اب جیسا کہ لنک کوئی تفسیر ریکارڈنگ سننا ہے، آپ کو 1 گھنٹہ ٹائم نہیں ملتا ہے، لیکن اس کے لیے وقت نکال کے سننا چاہیے. کوئی بیان سننے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے، وقت نکال، تکلیف ہوتی ہے، یہ ہمارا ٹائم ہے، یہ بزنس کا ٹائم ہے، یہ کھیلنے کودنے کا ٹائم ہے. نہیں، علم کے لیے وقت نکالنا ہے،
تھکن ہوگی, تکلیف ہوگی, تبھی آپ کو علم آئے گا. جیسا کہ سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ پوری رات وہ علم حاصل کرتے تھے, پوری رات میں نہیں سوتے تھے, اپنی جوانی کی عمر میں رات پورا علم حاصل کرتے تھے, دین کا علم. یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو تھکن ہوگی, تبھی آپ کو یہ علم آپ کے پاس آئے گا. بغیر بیٹھے علم نہیں آئے گا. اگر اس طرح ہوتا تو بادشاہ ہم سے زیادہ جو نا پیسے کے ذریعے سے علم خرید لیتے. آرام سے اگر علم حاصل کرنا ہوتا تو یہ بادشاہ علم حاصل کر لیتے. نہیں, یعنی کہ علم کے لیے تھکن ہونا. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, بلکہ سب سے زیادہ حدیث وہی بیان کرتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, کھانے کے لیے روٹی نہیں تھا, وہ چکر آ کے گر جاتے تھے. یعنی کہ علم کے لیے تکلیف ضرور ہوگی. آپ کو بھی 1 گھنٹہ اٹھانا ہے تفسیر سننے کے لیے, تکلیف ہوگی. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, مجھے اس سفر میں جو ہے نا نصبا, تھکن ہوئی. تھکن ہوتا ہے, انسان کو دل نہیں مانتا ہے کہ جو نا بیان سنے, تفسیر سنے, حدیث سنے, دل نہیں مانتا ہے. ایسے وقت انسان ٹائم اٹھا کے جو نا سننا چاہیے. تھکن ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یوشع تم جو نا تھوڑا کھانے کے لیے لے کر آؤ, مچھی لے کر آؤ. تو یوشع کہتے ہیں کہ یوشع کہتے ہیں کہ ارأیت, اے موسیٰ کیا تم نہیں دیکھے, اذ جب, اوینا جب ہم ٹہرے ہوئے تھے, الی الصخرہ, ایک چٹان کے پاس. اے موسیٰ جب ہم سفر کر رہے تھے, بیچ میں ایک چٹان آیا, وہاں تھوڑی دیر ہم رکے تھے. اس وقت میں آپ کو مچھی کے بارے میں بتانا بھول گیا تھا. فإنی, بے شک میں, نسیتو, بھول گیا تھا, حوت, مچھی کے بارے میں بتانے کا. اے موسیٰ, ہم آج اس سے پہلے جو ہم سفر میں جو ٹہرے ہوئے تھے, ہم آگے آ گئے ہی, لیکن پہلے جو ہم سفر میں ٹہرے ہوئے تھے, وہاں ایک چٹان کے پاس ہم جہاں ٹہرے ہوئے تھے, وہاں مچھی کے بارے میں آپ کو بتانا میں بھول گیا تھا. ہاں, پھر یوشع کہتی کہ وما انسانی ہوں الا شیطان, شیطان نے مجھے بھلا دیا ہے, ان اذکر, یہ کہ میں آپ کو اس کے بارے میں ذکر کروں. یعنی کہ یوشع کہتے ہیں کہ جو نا میں آپ کو وہیں بتانا تھا, لیکن میں بھول گیا. کس نے بلایا؟ شیطان نے بلایا. تو مفسرین نے فرمایا کہ بھول کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے. ہاں. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہوا وہاں؟ تو یوشع نے کہا کہ واتخذ سبیلہ, بنا لیا یہ مچھی اپنا راستہ, فی البحر, سمندر میں, عجبا, عجیب طریقے سے. عجبا, عجیب, یعنی کہ یوشع کہتی ہیں کہ موسیٰ, یہ جو مچھی جو ہے نا, جہاں ہم رکے ہوئے تھے, ٹفن سے زندہ ہو کے نکلا اور جو نا سمندر میں ایک سرنگ بنا دیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی کہ یہ پورا پانی جو ہے نا پتھر کی طرح ہو گیا تھا, یعنی کہ ایک طرف رک گیا تھا, پورا پانی ایک طرف رک گیا تھا. اس پانی میں جو ہے نا مچھی اپنا سرنگ بناتی ہے, پھر اندر جاتی ہے مچھی. یعنی کہ آج جب عجیب طریقے سے جو ہے نا یہ مچھی سمندر کے اندر چل جاتی ہے. وہی بولتی ہیں فاتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, عجیب طریقے سے جو ہے نا یہ مچھی جو ہے نا سمندر میں اپنا راستہ بنا لیتی ہے. تو یہ بڑا تعجب لگتا ہے کن کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو اور دونوں کو بھی, بلکہ اہل علم نے فرمایا کہ پورے لوگوں کے لیے, یہ پورے لوگوں کو بڑا تعجب ہے. ایک مردہ مچھی, جو مرا ہوا ہے مچھی, زندہ ہو کے ٹفن سے نکلتا ہے, پھر سمندر میں سرنگ بنا کے اندر چل جاتا ہے. یہ بڑا عجیب لگتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد آتا ہے کہ قال ذلک ما کننا نبغی, ہاں قال, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ذالک, یہی وہ ہے, ما کننا نبغی, جو ہم تلاش کر رہے تھے, ہاں یہی ہے وہ راستہ. اللہ نے وہی کہا تھا کہ جو نا جہاں مچھی آپ سے غائب ہو جائے وہیں آپ کو کون ملیں گے؟ خضر علیہ السلام ملیں گے, جو آپ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال ذلک ما کننا نبغی, یہی ہم چاہتے تھے, یہی وہ راستہ ہے جو ہم جو ہے نا چاہتے تھے. اچھا, پھر دیکھیے اب وہ کھائے کہ نہیں کہ وہ کچھ بھی ذکر نہیں, کیونکہ وہاں مچھلی بھی نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کھائے یعنی کچھ بھی ذکر نہیں. اس کے بعد جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ چلو ہم پیچھے جائیں گے, جہاں مچھی گما تھا وہیں ہم جائیں گے, کیونکہ وہیں ہم کو خضر علیہ السلام ملیں گے. چلیے, فرتدا, پھر وہ دونوں لوٹتے ہیں, کون؟ موسیٰ اور یوشع لوٹتے ہیں, علی آثارہما, آثار کا مطلب نشان, جیسا کہ پاؤں کا نشان ہوتا ہے, اس میں کس میں, وہ صحرا میں وہ پاؤں کا نشان تھا, اور پاؤں کا نشان کے پیچھے پیچھے جو نا جا رہے تھے دونوں. علی آثارہما, پاؤں کا نشان, قصصا, پیچھے پیچھے جانا, قصصا کا مطلب وہ نشان کے پیچھے پیچھے جانا. تو اس طرح جو ہے نا موسیٰ اور یوشع پھر ریورس میں آتے ہیں, ان کے پاؤں کا نشان دیکھ کر جو ہے نا آتی ہیں. وہاں پہنچتے ہیں جہاں جو ہے نا مچھی ان سے گم ہو گئی تھی, وہاں جو ہے نا موسیٰ اور یوشع پہنچتے ہیں.
وہاں ان کو فوجد عبدا من عبادنا، وہاں ان کو ہمارا ایک بندہ ملتا ہے، وہ کون ہے؟ خضر علیہ السلام، وہاں ان کو خضر علیہ السلام ملتے ہیں۔ یہاں انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ خضر علیہ السلام، سب سے پہلے ہم بولتے ہیں کہ خضر، یہ صحیح نہیں ہے، خا کے نیچے زیر نہیں ہے، خا کے نیچے زبر ہے، خا کے اوپر زبر ہے، خضر علیہ السلام، زبر ضاد کے نیچے زیر، خضر علیہ السلام میں سب سے صحیح ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ خضر خضر، یہ صحیح نہیں ہے، اصل جو لفظ ہے خضر، آپ تفسیر میں آپ دیکھیے پوری تفسیر میں خضر ہی لکھا ہے، خضر، ہم بولتے ہیں کہ خضر علیہ السلام، اصل میں جو نا خضر علیہ السلام ہے۔ یہ الحمدللہ ہماری تفسیر ہو گئی۔ یہاں جو بات بتائی گئی کہ علم کے لیے سفر کرنا ہے، اور دوسری بات، اگر آپ حقیقی معنوں میں اگر آپ دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھکن ہوگی، جیسا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو حفظ بنانا چاہتے ہیں مدرسے میں چھوڑو، تکلیف ہوگی تو تبھی بچے علم حاصل کریں گے، یہ دنیا کا علم کی طرح نہیں ہے، اگر آپ دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تکلیف ضرور ہوگا، بھوکا رہنا پڑے گا، سفر کی تھکن اٹھانا پڑے گی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا۔ اب دوسری جو بات ہے، کیا انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے کیا انسان وہ بیان کر سکتا ہے؟ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، مجھے اس سفر میں جو نا تھکن ہوئی ہے۔ کیا انسان اپنی تکلیف کو بول سکتا ہے؟ مجھے ہاتھ میں دکھ رہا، مجھے پیر میں دکھ رہا، مجھے سر میں دکھ رہا، کیا انسان بول سکتا ہے؟ دو قسم ہے، ایک جائز ہے، ایک جائز نہیں ہے۔ کب جائز ہے؟ بس ایسے ہی، اللہ کی تقدیر پر ناراضگی نہیں، بس ایسے ہی بولتا ہے مجھے سر میں دکھ رہا، کوئی دوا دے دو، مجھے ہاتھ میں دکھ رہا، کوئی دوا دے دو، ہاں، تقدیر پر ناراض نہیں، بس ایسے ہی بولتا ہے تو جائز ہے۔ لیکن کیوں میری تقدیر میں ایسا ہے کہ مجھے سر میں دکھ رہا، مجھے پیر میں کیوں ایسا ہے تقدیر میں، تقدیر پر ناراض ہوتا ہے تو جائز نہیں۔ تقدیر کے اوپر کمپلینٹ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ کیوں اللہ نے مجھے بیماری دے دی، نہیں، ہاں مجھے بیمار ہوا ہے، مجھے ہاسپٹل جانا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی مجھے تھکن ہوئی ہے، یعنی کہ انسان اسے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ بول سکتا ہے، لیکن بولے گا کہ جو نا صرف خبر دے گا لوگوں کو، دیکھیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کچھ دوا وغیرہ دے تو دو۔ لیکن دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، اصل یہ ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار نہ کرے، لوگوں کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار نہ کرے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا کہ قل انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے لوگوں تم کچھ بھی پریشانی ہو تو مجھ سے بولو، کس سے؟ اللہ رب العزت سے۔ کچھ بھی پریشانی ہو تو انسان اللہ سے بولے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کیوں بولے تھے؟ تھکن ہوئی تھی، اللہ کی تقدیر پر ناراض نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ اللہ کی تقدیر پر ناراض ہوتے ہوئے بولتے ہیں کہ اللہ مجھے بیماری دے دی، یہ جائز نہیں۔ آپ ایسے ہی بولتی ہیں جو نا مجھے میں بیمار ہو چکی ہوں، مجھے سر میں درد ہے، تو تب جو ہے نا جائز ہے۔ اسی طرح ایک اور جو چیز ہے کہ انسان جب سفر میں نکلے تو کچھ کھانے کے لیے ساتھ میں لے کر جانا چاہیے، جس طرح موسیٰ اور یوشع جب سفر کے لیے نکلتے ہیں تو ساتھ میں مچھی کو لے کر نکلتے ہیں، تو اس طرح اہل علم نے فرمایا کہ جب آپ سفر میں نکلتے ہیں تو ساتھ میں جو نا کچھ کھانا، اسنیکس وغیرہ جیسا کہ وہ لے کر جو نا نکلنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جو چیز ہے کہ انسان جو بھولتا ہے وہ شیطان کی طرف سے، وما انسانیہ الا الشیطان، ایسا کہ یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے تھے، مچھی ٹفن سے نکل کر سمندر میں چلی گئی تھی، یوشع بن نون یہ بولنا بھول گئے تھے، تو ہی جو ہے نا یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ بھولتا ہے انسان گناہ شیطان کی وجہ سے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان بھول جائے، انسان بھول جائے، تو وہاں جو ہے نا یوشع بن نون جو ہے نا بھلا دیا۔ پھر اس کے بعد اہل علم نے فرمایا کہ اگر آپ سفر میں نکلیں گے تو آپ کو ایک عجیب عجیب چیز آپ کو نظر آئے گی، جیسا کہ ایک عجیب چیز دیکھتے ہیں کون؟ یوشع جو ہے نا ایک عجیب چیز دیکھتے ہیں سفر میں، تو اس طرح جو ہے نا اگر آپ بھی سفر میں نکلیں گے تو آپ کو ایک عجیب عجیب چیزیں جو ہے نا آپ کو نظر آئے گی، یعنی کہ سفر کے جو فائدے جو ہے نا اس میں کئی فائدے میں سے یہ چیز ہے، آپ کو عجیب عجیب مناظر، عجیب عجیب چیزیں، عجیب عجیب اس زمانے کے جو چیزیں جو ہے نا آپ کو نظر آئے گی، اس زمانے کے عجیب عجیب چیزیں ہیں، جیسا کہ کئی ایسے واقعات جو ہمارے پاس، جیسا کہ آپ دیکھیں گے جیسا کہ بیجاپور کا جو سفر تھا اس میں 1 کلومیٹر دور مائک وغیرہ نہیں تھے اس زمانے کا، 1 کلومیٹر دور جو ہے نا ایک گنبد ہے، وہاں مائک وغیرہ کچھ نہیں، گنبد میں ایک سوراخ ہے، اگر آپ اس گنبد میں کھڑے ہو کر آپ آواز اذان دیں گے 1 کلومیٹر دور وہ اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، حالانکہ مائک وغیرہ کچھ نہیں، مائک وغیرہ کچھ نہیں۔ بیجاپور میں آج بھی وہ مشہور ہے، جہاں گنبد ہے وہاں اگر آپ اذان دیں گے کھڑے ہو کے 1 کلومیٹر دور آپ کو اذان کی آواز سنائی دے گی، حالانکہ وہ کچھ مائک وغیرہ کچھ نہیں، پرانے زمانے کی بلڈنگ ہے، ایک عجیب عجیب چیز، وہی سفر میں جو ہے نا ایک انسان جو ہے نا عجیب عجیب چیزیں جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا دکھاتے ہیں۔
لیکن یہاں جو بات، جو اصل جو چیز ہے، علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے آپ کو تھکانا پڑے گا، اس میں تکلیف ہوگی، بھوک لگے گی، لیکن انسان جو ہے نا اس میں صبر کرے. یہ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب